well, مجھے یہ بتائیے کہ مجلس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا یہ؟ When you say Majlis of New York now is a brand. When you grow up in Karachi, it's a different childhood. So when you are 4 or 5 years old, تو میں نے وہ سائیکل ایکچولی تھی 50 یا 60 روپے کی، مجھے یاد ہے میں نے بڑی پھٹ پھٹیا لی تھی، پھر اس کو تھوڑا اس کی مرمت کی. انسٹاگرام پہ دیکھا ہوا کہ I have a couple nice cars. فین ہوں Ferrari کا، and you know I am writing a book on me. It's called Riz Life, a local immigrant in New York. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ایجوکیشن نہیں حاصل کرو، ایجوکیشن آپ جتنی حاصل کرتے ہیں بالکل کریں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ you need to work to go to 4-year college, get a good degree, and you jump in, you think people are going to hire you. No, the first question would be پتہ ہے مجھے آج بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے. اچھا میں ہی آج آپ کی آڈینس ہوں، میں اتنا انجوائے کر رہا ہوں آنیسٹلی. I'm not gonna die poor. I said it to myself. I will never sleep on the bare floor. I will not gonna worry about if I'm gonna have a next meal or not. You have to stop impressing people. السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے شو کا مجھے بہت انتظار تھا کیونکہ آج میرے بڑے پرسنل جو فیوریٹ ہیں وہ شخص یہاں موجود ہے جس سے ہم بات کریں گے، جو کہ ایک ریسٹورانٹ اون کرتے ہیں نیو یارک کے اندر. اور مجھے لگتا ہے، اور میں غلط بھی نہیں ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ وہ اس انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں. میرے بہت ذاتی فیوریٹ، اس کی وجہ وہ بہت سی ہیں، وہ آپ کو پوڈ کاسٹ کے بعد پتہ بھی چل جائے گی جب آپ سنیں گے. لیکن زیادہ جو مجھے ورک ایتھک، ان کا ڈسپلن بہت زیادہ پسند ہے، اور بڑی مشکل سے مجھے ان کا ٹائم ملا. رضوان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. اللہ کا شکر. رضوان بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم سر آپ کا نکالا. بہت شکریہ، بڑے پیارے بندے ہیں، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کی جس طرح کا برتاؤ ہے، آپ کا ملنا ہے، ویری امپریسو. آپ نے بہت سے کسٹمر اور آپ کے گیسٹ لے کے آتے ہیں، وہ بھی آپ کی تعریف جو ہے بہت کرتے ہیں. جو کینیڈا سے آپ کے دوست آئے تھے اور ابھی بھی آتے ہیں جی اور آپ کے انعام لیتے ہیں، آپ کا اکثر ذکر نکلتا ہے اور آپ کو ہمیشہ اچھے ناموں میں یاد کیا جاتا ہے. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے. بہت شکریہ رضوان بھائی. رضوان بھائی سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں، لوگوں کو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ کی جرنی. اور تو بیسکلی یار میں اپنی ایک بک بھی لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، وہ کافی عرصے سے لکھ رہا ہوں، اور اٹس ویری، میں اس کا سب سے پہلا کسٹمر ہوں ابھی آج ہی کہہ رہا تو بیسکلی کیا ہے کہ ویری انٹرسٹنگ ہے کہ میرا نام رضوان صدیقی ہے، میرا مرحوم باپ کا نام محمد زبیر صدیقی تھا. صحیح. اور وہ بیسکلی میرے جو فادر تھے وہ تعلق رکھتے تھے انڈیا لکھنؤ سے. صحیح. تو انہوں نے مائیگریٹ کیا 1960s میں پاکستان آئے. پاکستان آ کے انہوں نے بڑی محنت کری، لاء کی ڈگری لی، اور پھر وہ انہوں نے بڑی اسٹرگل کیا. ماشاء اللہ کافی بھائی ہیں میرے، 7 بہن بھائی ہیں. صحیح. اور ایکچولی ہم کراچی میں پیدا ہوئے، ٹھیک، پلے بڑے بھائی لوگ وغیرہ. تو 90s میں کراچی کے حالات بڑے خراب تھے، تو ڈیڈی نے بولا میرا بھائی ان سارے بچوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے. صحیح. تو لانگ اسٹوری شارٹ، میں پھر نیو یارک آیا، اور میں جب نیو یارک آیا تو when I was like maybe 10, 11 or 12, تو it was really difficult کیونکہ کیا تھا کہ we didn't know any English, we had no money. You come to the different country knowing that you don't have any platform. تو میرے بڑے بھائی اور ان سے چھوٹے بھائی، اور میں وہ نمبر 1 نمبر 2 اور میں وہ نمبر 5 اپنی فیملی میں. تو ٹوٹل ہم 7 سبلنگس ہیں. صحیح. تو ہم آ گئے نیو یارک، اور بھائی نے انیشلی جانا تھا فلوریڈا. تو فلوریڈا میں ہمارے ماموں رہتے ہیں. تو سم ہاؤ اسنو اسٹارم تھا 90s میں، اور وی couldn't go وغیرہ. وی اینڈ اپ اسٹیئنگ ان نیو جرسی. تو جب جرسی گئے تو بھائی کے دوست تھے، تو انہوں نے بولا یار why don't you try out New Jersey, New York, find a work, is best place. And I was only 10, 11 years old. We thought we could get him admission into school وغیرہ وغیرہ. تو we ended up moving somehow New York. تو basically story start یہ ہوئی کہ it was really struggle for me as a kid. People be wondering, 11 years old, what he's doing in New York. Actually, somehow I just wanted to get out of Pakistan. And as a 10 years old, it was very difficult. All of a sudden, you have that think came in your head that you just want to go. So my mom would not let me go. She's like, no, what are you going to do? You're only 10 years old. You crazy out of mind, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. So for 3 months, میں نے ابا کے پاؤں دبائے. صحیح. آئل لگا کے، اور بڑا مکھن لگایا میرے مرحوم ابا کو.
اور میں نے بڑی ریکویسٹ کی, میں نے کھانے کی بھوک کی ہڑتال کی. آئی ٹولڈ ریممبر کہ میری ضد تھی کہ میں نے بھائی کے ساتھ جانا ہے. سو سم ہاؤ میری ماں نے میرے ابا نے بولا کہ جاؤ. سو اٹس اے ویری unique journey for me because everybody wonder at 10 or 11-year-old why would you want to get out. Somehow I didn't know. So I'm going to circle back on why I became who I am today is when I was 10 years old or 6-7 years old, میں usually اماں کی مرغی کے انڈے چرا کے بیچتا تھا. اچھا. تو ہمارے پاس چائنیز مرغی تھی تو اماں کو پتہ نہیں تھا. صحیح. اور اماں کو پتا تھا کہ شاید وہ مرغی ایک انڈا دیتی ہے, لیکن اس زمانے میں وہ مرغی 2 انڈے دیتی ہے. تو 6 years old, I quietly remember I was 6. So just for your listener, when you grow up in Karachi, it's a different childhood. So when you are 4 or 5 years old, you're not really a 4 or 5 years old. You're actually 10 years old. Sharp shooter, tez, it's very different environment. تو a lot of people say یار 6 سال کی عمر میں بچہ کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا کراچی کا بچہ تمہیں بیچ کے کھا سکتا ہے اس زمانے میں. صحیح. تو جو ہوتا ہے نا کہ ایز اے بزنس انٹرپرینورشپ کہاں سے آئی. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹ بگننگ سیلنگ ایگز. اینڈ مجھے یاد ہے کہ میں جب 6.5-7 سال کا تھا I really wanted a bike. And I couldn't get the bike. Obviously, ہم کراچی میں middle lower class تھے اور اتنی بڑی فیملی تھی, we couldn't afford it. So I really wanted the bike and it was BMX. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ہر بچے کی اس زمانے میں فیوریٹ تھی BMX. Who wouldn't want a BMX? You would be cool kid اگر تمہارے پاس BMX ہو. اب ہم غریب غربا بیچارے, تو ہم نے بولا یار کہ I really want this bike so badly. How can I get that? تو میں نے پھر انڈے بیچے, اس سے اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے. انڈا بیچتے تھے 8 آنے کا 1 روپے کا اس زمانے میں, اور سائیکل تھی وہ 300-400 روپے کی اس زمانے میں. تو it was very hard. So somehow I get my hands on سوراب سائیکل. صحیح. سوراب سائیکل کو ہم نے بڑا پینٹ شینٹ کیا, اس کو بنایا, اس کا مڈ گارڈ نکالا, پیچھے اس کے لٹو ہوتے ہیں جو پیچھے ایک دوست کو بٹھایا, اور وی ور ہیپی بیسکلی کہنے, بٹ اٹ واز ناٹ اے BMX. ٹھیک ہے نا. تو سم ہاؤ آئی سیڈ what, I really want it so badly and I sold BMX. sold my سوراب سائیکل ایک بندے کو. مجھے آج تک یاد ہے وہ بندے کے ابا بڑے امیر تھے, تو ہمارے محلے میں وہ آئی تھنک دبئی میں رہتے تھے یا شپ یارڈ میں. تو بندے کے پاس میں نے کبھی پوچھا نہیں کہ پیسے کہاں سے آئے, سچی بات. اس زمانے میں ہمیں تو بس اب نوٹ سے, اگین کراچی کا لونڈا, چھوٹا بچہ 6-7 سال کا, ویری شارپ شوٹر. تو اس کو ہمیشہ بولتے تھے یار میرے پاس پیسے, مجھے چیز بائی کرنی ہے. میں نے I don't know, when you grow up then you realize کہ اس بچے نے پیسے کہاں سے لیتے ہیں سارے. But when you're at that age you don't really think کہ پیسے کہاں سے آئے. بھائی میری سائیکل ہے, تمہیں خریدی ہے تو خرید لو. تو میں نے وہ سائیکل ایکچولی تھی 50 یا 60 روپے کی, مجھے یاد ہے. میں نے بڑی پھٹپھٹیا لی تھی, پھر اس کو تھوڑا اس کی مرمت کی اور میں نے اس کو بیچا ایکچولی 700-800 روپیز ایٹ دیٹ ٹائم. تو 400 روپے کی BMX تھی, تو میں نے BMX خریدی اور 400 روپے جیب میں. تو یہ تھی ٹرانزیکشن انڈے سے لے کے سوراب سائیکل تک کی. تو جب ہم نیو یارک آئے تو نیو یارک میں ایکچولی وی وینٹ تھرو, سو اگین ان پاکستان ہماری ساری سبلنگ رہتے تھے, وی ور مڈل لوور کلاس. ابا ہمیشہ حق حلال انہوں نے کمایا, اور دے ور ادر پیپل ان نیبرہڈ دے ور مور ریچر دین اس. لیکن ابا نے ہمیشہ یہی کہا کہ حق حلال کی کھانی ہے, حق حلال کی کمانی. تو ہم لوگ جب یہاں نیو یارک آئے, we worked really hard. Very tough situation when you come to New York. کیونکہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے, you have no work, nothing. So to survive in New York, even back then, it wasn't easy. I quite remember it was very tough. We were really struggling. We have no place to live. ہمارے ایک انکل تھے, and my father from Pakistan, he arranged that we could go and live with them and we'll share the rent. So first time I felt that I would never forget that time when I came to New York and I was 11 years old, give or take, 11 and a half. We have to sleep. We slept over just on a bare floor with no blanket, no nothing. That's so. So that was like very like disturbing. Like and the way people treated. وہ بولتے نا پردیس میں کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا, and it was true. But we were gonna share the rent. The reason why they didn't give us a room, our uncle جو تھے, they didn't know how we're gonna pay. So until the father called in to make sure, like, listen, whatever the debts are,
I'm going to take care of it. No worries. Let them, give them a room to live. So somehow we managed it and we got the room. So struggle वहाँ से शुरू हुई कि I couldn't get to school because I was 11, 12 years old. I needed a proper guardian to go to school. You know, वहाँ तो सारा दिन मेरा काम ये होता था कि भाई को make sure I wake him up. So I used to do the house chores. I would cook. 12. Now I'm 11 and a half years old. I would mop, broom, clean, wake up my brothers on time, stay awake until 4 a.m. to make sure he wakes up and take the train and go to work. So past about 2-3 months, 4-6 months, I did that. Phir 12 saal hokka ho gaya, I think, if I am not mistaken. Somehow phir bhai ne dakhla karaya school vagara mein. So I started going to school. So that was like a child, very struggling, you know, bhai log, you know, mere jo bhai the dono hai mashallah se, wo they work really hard. Remember, when you come to New York, there's other family overseas waiting for some type of financial help because obviously they send it to you, it costs money. So wo pressure aur tha कि make sure हमारी बड़ी family है, we could, you know, send as much as we can to help them. But it was very difficult because back then it was not easy to find a job. It's who you know, you need the papers, you need social security. It was so much restriction. Or New York, mein back then, it was a lot of, it was not as good as today. There was a lot of fights, a lot of people would get mugged, you would get shot at it. I mean, it was really rough and back in 90s in New York. So when I say I'm a Queens kid, to main sari zindagi abhi tak I'm 44 years old now. So all my life I lived in Queens and I still is. So that's how we started in come to New York. اور پھر میں آپ کے بندوں کو بور نہیں کرنا چاہتا, اسٹوری بڑی لمبی ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے پوائنٹ شارٹ یہ ہے کہ ویری اسٹرگل اینڈ الحمد للہ آفٹر اسٹرگلنگ لرننگ اینڈ دیر سو مینی I mean like I'm only 12 years old, now I'm 44. So it took me many years. I overcome a lot of challenges. جیسے میں نے کہا نا کہ I am writing a book on me. It's called Riz Life. تو a local immigrant in New York. تو یہ ٹائٹل ہے, ہوپ فلی اللہ اس کے میں چینج کروں گا, لیکن یہ ایک اسٹوری ہے, اتھینٹک اسٹوری ہے. پھر یہ چھوٹی سی ایک انٹروڈکشن تھا کہ how I came into US and what led for me. اچھا رضوان بھی اس میں ایک چیز بتائیے گا, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جیسے آپ کی جرنی کو آپ نے کب سے سٹارٹ کیا اور کتنے سال ہو گئے. آج کل کے جو ہم بچے ہیں جنہیں ہر چیز بڑی جلدی چاہیے کہ وہ ایک کام پہ 2 مہینے لگاتے ہیں اور وہ اس سے رزلٹ سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے مل نہیں رہا, یا وہ اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں میں نے اتنی محنت کی اور مجھے مل نہیں رہا. تو آج کل کے بچوں کے تھوڑا گائیڈ کریں, جیسے اس پروسیس, انسان تو بیسکلی وہ پروسیس ہے نا, آپ محنت کرتے ہو کسی بھی چیز پہ اور پھر جا کے اس کا ایک پروڈکٹ بنتا ہے. تو وہ جو پروسیس ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسکپ کر کے شاید اس طرح کا پروڈکٹ جیسے آپ بن گئے ہو. اب لوگ آپ کو یہ ابھی کا, یہ جو آپ رضوان جو ابھی کا پرسونا یہ دیکھیں گے, لیکن وہ جو اسٹرگل ہے جو آپ کے اتنے سالوں کی ہے لوگ اس کو بڑا اگنور کر دیتے ہیں. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ناکش بھائی. یار پتہ ہے کیا, even today I'm going to tell you a really quick story کہ you're absolutely right کہ nobody looks your struggle honestly. اور as you grow older, جو جیسے youngsters ہیں میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں, رضوان بھائی یہ ایڈوائس دیتے ہیں and honestly I tell everybody as you grow older, a religion plays a big role. ٹھیک, تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور I strongly believe کہ when you're Muslim and your نیت, your intention, Islam is all about your intention. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یار مجھے میرے ابا کا پیسہ تھا اور دادا کا پیسہ تھا, زمینیں تھیں. I'm telling you I'm a true example of how I became a self-made man. Struggled, ups and downs, lost a lot of money, a lot of betrayal. There's another story about friends who betrayed me and it's just so much going on جو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. آج کی تاریخ میں I'm pretty sure کہ آپ کو پتہ ہے کہ رضوان بھائی وہ مجلس والے ہیں, مجلس آف نیو یارک والے ہیں, اور بڑا سکسیزفل ریسٹورینٹ ہے اور شیشہ لاؤنج ہے, وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اور بڑی لیوش سروس ہے ان کی, اور ہمیشہ وہ وہاں ہوتے ہیں, ڈیڈیکیشن ہے ان کا. تو بٹ nobody sees behind the scene
کہ ہاؤ اٹ ہیپن اینڈ ڈیلی بیسس. تو جو آج کل کے بندے ہیں بولتے ہیں میں اسٹرگل کر رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا, یو کین. سو دا تھنگ از دیٹ آئی جیسے کہ میں نے آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ نے انسٹاگرام پہ دیکھا ہوگا کہ آئی ہیو کپل نائس کارز. میں فین ہوں فراری کا اینڈ یو نو. تو I don't know آپ نے دیکھی نہیں دیکھی, یوزلی آن فرائیڈیز I bring the Ferrari outside from the Majlis. اس کی پلیٹ بھی لکھی ہے RIS 458, ٹھیک ہے. تو it's a for the reason I just bring on Friday, honestly, it just give a people to talk about how I did it. I mean, I did it, you could do it, but it's not going to happen overnight. Nothing happens overnight. Exactly. تو جو young بچے ہیں اور generation ہیں, they always complaining about it, چاہے وہ یہاں ہوں یا ابراڈ ہوں. The thing is کہ dedication is the key. ٹھیک. تو I've been working for myself for past 27 years. So I've been writing a paycheck for myself for 27 years. That's a very long time. Exactly. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بڑے ہرٹس آتے ہیں, اس میں بہت مشکلات آتی ہیں. تو میری یہی ایڈوائس رہے گی جو جنریشن کے بولتے ہیں یار ہم کام کر رہے ہیں اینڈ we not getting see the results, we not. So any type of a trade anyone doing, they need to first focus on what they like, right? So a lot of people just want to make money. So I don't want to jump over the conclusion. آپ کا question یہ تھا کہ جو youngster ہیں بولتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں ہمیں result نہیں مل رہا. result اس لیے نہیں مل رہا, maybe you need to ask yourself what are you good at. ٹھیک ہے نا. تو میرا question ہر کسی سے یہ ہوتا ہے کہ ask yourself what are you good at, find out what are you good at, and you follow that path. چاہے وہ آپ جھاڑو میں you're good at it, cleaning the table you're good at it, talking to people you're good at it, selling it, or any profession you pick. You have to like what you do and you have to believe in. And that's the key of any trade. Doesn't matter what you do, where you are, any trade. You have to believe on item you're trying to sell or industry you are in, to believe in, and then you ask yourself, is this something you want to do? So a lot of people, جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہیں, اس کو ڈاکٹر بنا دو, انجینئرنگ کی ڈگری ہے, BCom, سب پڑھ رہے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کر رہا. کام کچھ بھی نہیں کر رہا. نیو یارک امریکہ ایسی چیز ہے کہ the degree, right? Everybody like, oh, آپ کے پاس یہ ڈگری ہے. اس پہ بھی ایک اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈگری کی ایسی اسٹوری ہے کہ آپ سنیں گے آپ بلیو نہیں کریں گے. تو یہاں لوگ ڈگری ہیں یہ وہ ہے. You could go to Howard, you could go to Yale, you could go to NYT, St. John's, جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں بڑی مہنگی ہیں, $60,000-$70,000 per semester. تو کیا ہوتا ہے یہ بیچارے جاتے ہیں, اچھا جانا چاہیے, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ایجوکیشن نہیں حاصل کرو, ایجوکیشن آپ جتنی حاصل کرتے ہیں بالکل کریں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ you need to work. Exactly. آپ کو پتہ ہے مجلس میں کتنے لوگ آتے ہیں شیشہ پی رہے ہیں اور پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور میں پوچھتا ہوں بھائی کیا کر رہا ہے, بھائی میں تو پڑھ رہا ہوں. بھائی پڑھ رہا ہے تو کس پہ احسان کر رہا ہے, اپنے اوپر یا مجھ پر؟ نہیں نظام میں کیا مطلب. میں نے کہا میرا بھائی کام نہیں کر رہا. بولتے ہیں نہیں نظام ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں. تو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ڈیڈی بھیج رہے ہیں لاہور سے, پاکستان سے, جو بھی ہے. میں نے کہا ہے یہ کون سی پڑھائی ہے؟ بولتے کیوں؟ میں نے بولا میری جان دیکھو تم جو بھی پڑھ رہے ہو, unless you are doing doctorate, that's different, ٹھیک ہے, different trade. لیکن اگر تم پروفیشنلزم میں جیسے یو اسٹڈنگ مارکیٹنگ, فائنینشیل اور IT or whatever, they require some type of experience. That's true. So you cannot just expect to go to four-year college, get a good degree, and you jump in, you think people are going to hire you. No, the first question would be, my friend, what kind of experience do you have? True. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ڈگریاں کے پیچھے بھاگتے ہیں, it's fine. I'm never going to say, actually, a lot of people say, بھائی آپ تو بولتے ہیں اسکول. میں نے کہا بھائی listen, I'm street smart, I'm a book smart. So I have many degrees, and I have bachelor in information management and also back in finance. I used to work for Citibank as a financial analyst. ٹھیک ہے. So I'm also a street smart. So I have a degree and a street smart, but I always worked. تو جیسے لانڈے ہوتے ہیں مجلس آتے ہیں, بولتے ہیں بھائی یار آپ اتنے ایج کے ہو گئے, آپ نے چلنگ نہیں کی یار. یہ میں نے کہا میری جان بہت چلنگ کی ہے, لیکن آئی آلویز ہیو روٹین اینڈ اسٹرکٹ رولس کہ کام پہلے چل بعد میں. رضوان بھی اس بات پہ میں بھی یہ میرا جو آنیسٹلی اگر میں پرسنلی بتاؤں کہ اگر میں نے آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں, انسپائر کرتا ہوں اس سینس میں
کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کچھ ٹائم کے بعد کہ وداؤٹ ہارڈ ورک, ڈسپلن اور کنسسٹنسی, اس کے بغیر کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہم لوگ نارملی خواب سارے دیکھتے ہیں, لیکن اس کو عمل کرنے کی وہ جو 3 چیزیں چاہیے, محنت, ڈسپلن اور آپ اس کے لیے کنسسٹنسی, وہ نارملی ہم بہت, اسپیشلی آج کل کے ہم بچوں میں بہت کم ہے. کیونکہ جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اور بڑی جلدی ایکسپیکٹیشن کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ہم کنسسٹنسی والا پارٹ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل اتنا ڈسپلن نہیں رہتے, ورک ایتھک نہیں ہے ہمیں. اور اگر ہم نارملی بات کریں ہم دیسی بچوں کی, تو بالکل آپ والی بات کہ ہم اب نارملی ہمارا اور گوروں کا اگر کمپیریزن کریں, وہ 18 سال کی ایج میں آنورڈس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بے شک وہ پڑھ رہے ہیں کچھ بھی, وہ ساتھ کام کرتے ہیں. اب ہم کام نہیں کرتے, ہم جا کے شروع کرتے ہیں 26 میں, تو ہم میں اور ان میں آلریڈی ایک 8 سال کا گیپ ہے. اور وہ جب ہم 26 میں آتے ہیں کام کرنے, اور پھر ہماری باڈی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اتنی محنت کریں, کیونکہ عادت ہی نہیں ہے, تو وہ 18 سے وہ مجبوراً آ جاتے ہیں اس فیلڈ میں. ہمیں وہ عادت ہی نہیں ہے اتنی محنت کرنے کی, تو ہم آ کے پھر اسٹرگل کرتے ہیں اور بڑا ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں. اور آپ والی بات ہمیں لگتا ہے شاید پارٹی نہیں کی, یا پارٹی کر لی, یا کچھ اس طرح سے. تو آئی گیس جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اگر ہم لوگ جلدی سے جیسے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت کچھ کام کرنا, تھوڑا بہت نہیں, بالکل کرنا چاہیے. کیونکہ ریزن وائی, کیونکہ مسئلہ یہ کہ اٹس آلسو فیملی نا, کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو I'm telling you کہ میں کوئی گورا تو نہیں ہوں, میں یہاں پیدا نہیں ہوا. بالکل. I grew up. The last time I've been to Pakistan many years ago, and a lot of people say, why? میں نے کہا کوئی جانے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ سارے بھائی ہمارا یہیں ہیں. اور not really a family type of خالہ پھپھو وغیرہ. I was very focused, still focused today. تو کیا ہوتا ہے آپ کا فوکس, and also it's called a fire burning, ٹھیک ہے نا, ایک آپ کی ایک جستجو ہے, you wanna go get it. Like there is, like I am. Even today, you've seen me so many times when you come to Majlis. Majlis mein, you always see me dressed well, ready to go. Regardless, it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, whatever. Always, it's called dedication. Even until today, I am the brand. It's called Majlis of New York, right? That's when you say Majlis of New York, now is a brand. When I started the brand, people say, oh, Rizwan bhai, nahi chalega yaar, sharab ke bagair, dance ke bagair nahi chalega. Ba khuda, us waqt, I own many other businesses. And I said to him, میرے دوست اپنے, کہ نہیں چلے گا نا, بند کر دوں گا, لیکن حرام کام نہیں کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیک ٹو یو, جو لوگ ہیں دے اسٹڈینگ کر رہے ہیں, یو ناٹ ڈوئنگ اے فیور. یو سی when you talking to somebody who has a degree, who went to college, who had worked, who was street smart, ٹھیک ہے, and I delivered. There's a time that I lost money. There's a time I opened a business, I lost money. It's not only, see, the thing is the people only see the winning. Exactly. They don't see how much you lost time, family time, your jawani. Like I'm 44 years old. Like I said, I did chill. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ میں کالج جاتا تھا رات میں, ٹھیک ہے, صحیح. یہاں گرل فرینڈس ہیں, لڑکیاں, کالج لائف ہوتی ہے یار, ہم نے یہاں یہ ریگنگ کری, وہ کرا, ہم نے یہ کرا. I didn't get a chance. Reason why? Because I was so focused on become better than what I was. I'm not gonna die poor. I said it to myself. I will never sleep on a bare floor. I will not gonna worry about if I'm gonna have a next meal or not. I decided to do that very long time ago. So even though until today, Majlis of New York is a brand, I still have a same fire burning. So a lot of people ask me, Mami, aisa kya hai yaar, aisa kya hai? Maine kaha, listen, first of all, alhamdulillah, it's all within. Also, I'm very different other than my brothers also. All my brothers in the IT field, and there's a different subject how my brothers became who they are. I was only the one in my household owned business for many years while I was going to college. So when you ask me, Mami, kya kahenge log jo give up کر دیتے ہیں, اور they always want to blame someone. I think they're lazy people and they're just looking for an excuse to get out. I think that they should man up about it, men or women, and focus their flaws. It's okay. اسلام بھی کہتا ہے میرا بھائی, اللہ میں کہتے ہیں آپ گناہ کریں, آپ کے گناہ اگر 7 سمندر فوم کی طرح بھی ہوں گے نا, تو وہ معاف کرنے والا. اسی طرح انسان ہوتا ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں, فلا ہوتی ہیں. It's okay. You have to stop impressing people. See, now I don't care what brand I wear. I don't care what kind of car I drive. I just don't care.
تو when you stop caring other people, you just become focused. کیونکہ you're not doing for others, you're doing for you. تو بہت سے کیا ہوتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے میں مر جاتے ہیں. یار میں نے اس کو بتانا ہے, میں نے پھپھو کو بتانا ہے, میں نے ارے میرا بھائی, are you happy? You cannot do things for others. At some point, it's never enough for other people. ٹھیک ہے نا. تو میں بڑا خلاف ہوں لوگوں کی شادیوں پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے کا. There's another topic we could talk about that. کیونکہ there was always someone who's going to put you down. True. تو I don't want to head of the program. I know you told me about that you have a skit about reviews and stuff, and I will follow up with that. وہ example پھر میں دیتا ہوں تاکہ میں اس کو confuse نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم hard work کرتے ہیں ہمیں result نہیں ملتے, I think they're just lazy and impatient. My message for them is that you need to look for your flaws. Look up within you, what do you really like? Stop running after money or fame. You have to ask yourself, what do you like? And you go for it, whether you are دودھ والا, whether newspaper. میرا بھائی اگر تم فریج کی دکان پہ کام کرتے, if you're really good at what you do, you should just pick up and run with it. بیوٹیفل. رضوان بھائی مطلب آج مجھے پتا ہے مجھے آج بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے. اچھا میں ہی آج آپ کی آڈینس ہوں, میں اتنا انجوائے کر رہا ہوں آنیسٹلی. میری جان آپ اتنے پیارے بندے ہیں, آپ اتنے باخدا. بہت سے لوگ آتے ہیں, ایکچولی آف دا ٹاپک یہ ہے کہ میری ساری زندگی جو ہے نا وہ گزر گئی لوگوں میں. ٹھیک, I see about 300 to 400 people a day. تو جب میں آتا ہوں لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے. تو آئی تھنک میرے زندگی میں ایک چیز لرن کی ہے, ٹو ہاؤ ٹو جج پیپل ریئلی کوئک ان 3 seconds. The reason why, because you deal with them every day. چاہے وہ لڑکا لڑکی انکل جو بھی ہو. تو آپ ان میں سے ہیں جو بندہ دیکھتے ساتھ اس کا دل جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ میں نے آپ کو ایک ایسا چارم دیا ہے, آپ بڑے خوبصورت آدمی ہیں اور بڑی محبت سے ملتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے لوگ جو محبت سے ملتے ہیں اور نان محبت سے ملتے ہیں, کیونکہ میں اس انڈسٹری میں بہت سالوں سے ہوں. تو آپ ایک ایسے انڈیویجول ہیں جو وداؤٹ وان اینی تھنگ ان بیک آپ آتے ہیں اور بڑے دل سے ملتے ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے آپ سے مل کے. اور مجھے لگتا ہے جب بھی آپ مجلس آتے ہیں ہم ہمیشہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ مجلس آپ کا ہے, اور واقعی آپ ہی کا ہے. آپ کے دوست احباب آتے ہیں تو آپ سے ملنے میں بڑا مزہ آتا ہے. رضوان بھائی آپ کا پیار ہے. میں آنیسٹلی مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زندگی میں آپ کے کام آتی ہیں. جیسے میں کوشش کرتا ہوں, میں اپنا لرننگ مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہر وقت ایکٹیویٹ رکھتا ہوں. میں آپ سے بہت چیزیں سیکھتا ہوں, اور میں ان جنرل میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے. آپ بڑے میرے لیے انسپائرنگ ہو. نارملی ہم لوگ زیادہ تر لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں جو کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری, کوئی آپ جیسے ہم آگے بات کر رہے تھے کہ لوگ صرف ونرس کو دیکھتے ہیں, وہ نہ جرنی دیکھتے ہیں. تو میں ان جنرل جب کسی سے بھی ملتا ہوں, مجھے ان کے جو اس کا ایک پرسونا ہے, جو وہ ایک پرسنالٹی کیری کرتے ہیں, مجھے وہ بڑا پسند آتا ہے, اور میں اس سے بڑا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل کہ اس میں ایسا کیا ہے. جیسے کیونکہ مجھے پتہ ہے کیونکہ میں حقے کا بہت شوقین تھا, تو میں دنیا کے ہر کیفے میں گیا ہوں. صحیح ہے. میرا آج تک کسی کیفے کے اونر کے ساتھ اتنی محبت یا میں ان سے اتنا انسپائرڈ نہیں ہوں, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ بڑی نگلیکٹڈ ہے اونرس کے لیے. بالکل وہ اس کو ایک پارٹ ٹائم انڈسٹری رکھتے ہیں, اور کبھی کبھی آگے اور خود ہی بیٹھے وہاں کچھ. میں نے آپ کو دیکھا ہے مجلس کے اندر, آنیسٹلی مجھے جو سب سے زیادہ آپ کی خوبصورت بات لگتی ہے کہ آپ مجلس کے سب سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہو. میں ورکر کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ نارملی اونر کو لگتا ہے کہ شاید وہ اون کرتا ہے تو اسے بس ایک جگہ بیٹھنا ہے. بالکل نہیں. تو آپ وہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے آپ سب سے زیادہ جو جان ڈالتے ہو مجلس کے اندر وہ آپ ڈالتے ہو. میں اسی سے ٹاپک پہ آتا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ مجلس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا یہ؟ یار پتہ کیا اس بڑی فنی ہے کہ آپ کے I'm pretty sure آڈینس جو ہیں وہ پورے دنیا میں سنتے ہیں آپ کو, کیونکہ آن لائن ہے, تو میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا, معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی افینڈ ہو. تو ایکچولی میرا دوست اور میں میرے یہاں بڑے اچھے دوست ہیں, اور دوستوں کی بھی ایک الگ کہانی ہے, کسی اور دن بتاؤں گا کہ دوست جو اچھے دوست ہوتے ہیں اور ایک برے دوست ہوتے ہیں. تو برے دوست تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اٹس ہو یو ہینگ آؤٹ ود. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی مجلس کا نام ایسے ہوا کہ جب ہم ایک جگہ نیو یارک میں اسٹوریا وہاں جاتے تھے حقہ پینے, اور میں نے کہا نا میں کالج رات میں جاتا تھا اور ہمیں شائع ہونا بزنسز, تو دوسرے کاموں میں تھے نہیں. امریکہ ایسی جگہ ہے آپ غلط کریں صحیح کریں کوئی پوچھنے والا نہیں. صحیح. ٹھیک. تو یہاں کوئی نہیں پوچھتا,
ہم تھوڑا لائن پہ رہے کیونکہ ہم رہتے تھے جوائنٹ فیملی میں. ہمارے ابا نے جب ہمارے ابا یہاں آ گئے تو انہوں نے تو ڈنڈا مارا مطلب آئی مین امیجن یو 22 ایئرز اولڈ اینڈ تم ابا سے تو تمہاری جو ہے پھٹی ہوئی ہے کیونکہ ابا جو ہے نا وہ لے لیں گے. اور ہمارے ابا ہیں بالکل کراچی والے, غصے والے, ہماری اماں پٹھان. تو اماں سے تھوڑا دلی لگاؤ کہ اماں میں جا رہا ہوں, اسٹور بند کیا, میں ذرا جا رہا ہوں چل کرنے. لیکن ابا کا تھا کرفیو 2 از دا لیٹسٹ. اور ہمارے ابا مروم جو ہیں وہ بیٹھے رہتے تھے ہمارے لیونگ روم میں انتظار میں, اسپیشلی میرا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا میرے ابا مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, لیکن ناؤ آئی ریئلی مس ہم سنس ہی از ناٹ ود اس اینی لانگر. لیکن یہ تھا کہ ان کا ایک ڈر و خوف تھا. تو اس میں یہ تھا کہ برے کام سے بھی ہم بچے ہوئے تھے. یہاں آپ ڈرگس میں آ سکتے ہیں, لڑکیاں ہیں, شراب ہے, ہر چیز اوپن ہے یہاں نیو یارک میں. اٹس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں. تو اگر آپ ایسے ہیں سیدھے سادے, میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کسی کو جج نہیں کرتا ہے. صحیح. تو یہ میں ٹاپک پہ آتا ہوں کہ مجلس نام کیسے پڑا. کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک کیفے میں, تو میں نے بولا یار جو کیفے کا عنوان ہوا, مجھے غصے میں نے یہ کھولا. ایکچولی میرے اور بھی بزنسز تھے, تو ہم جہاں جاتے تھے وہاں وہ آنر بڑا اچھا تھا, لیکن بڑا ریسزم تھا. مجھے فیل ہوا کہ وہ عربی تھے تو وہ صرف عربی کسٹمر کو زیادہ فوکس کرتے تھے. اور بندہ آج بھی بہت اچھا ہے, لیکن آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ریئلی ینگ 22-23 ایئرس. تو میں جاتا تھا کافی عرصے سے, 5-6 سال والے. تو مجھے سروس نہیں پسند آئی ان کی, اور ہم کافی پیسہ خرچ کرتے تھے بیک دین. اس زمانے میں آپ اگر $300 پر نائٹ خرچ کر رہے ہیں 15-16 ایئرس اگو, اٹس اے کوائٹ بگ اماؤنٹ, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ وہ سب بزنسز تھے, دوسرے کام کرتے نہیں تھے. ہم نے کہا یار ایک چل کرتے ہیں اور حکا پیتے ہیں اور کھانا کھائیں گے اور کارڈ شارٹ کھیلیں گے اور شطرنج کھیلیں گے. صحیح. تو جو مجلس کا آغاز یہ ہوا کہ وہاں سے تھوڑی تو میں لگی, وہاں سروس میں خلل آنا پڑا. بندہ آج بھی وہیں ہے, خلل آنا پڑا. میں نے تھوڑی دفعہ میں نے بولا میرا بھائی ہم رات تھکے ہوئے آتے ہیں, میری جان سارا دن کام کرتے ہیں 12 گھنٹے, ہم آتے ہیں چل کرنے, ہمیں کونے میں بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں کوئی چیز فری نہیں چاہیے, آپ بس سروس کا پلیز اگر دھیان رکھ لیں. تو بولتا ہے یار رضوان بھائی آپ یو کمپلین ٹو مچ, دس از واٹ یو گونا گیٹ. میں نے کہا از دیٹ ریئلی. تو ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, تو میں نے سوچا یار کیوں نہ ایک دماغ میں آلریڈی مائنڈ بنا لیا تھا کہ اب میری دال یہاں نہیں گلے گی. تو میں نے آلریڈی نام سوچا ہوا تھا مجلس, کیونکہ اگر آپ کراچی میں ہیں, میں کراچی کو اس لیے بار بار بول رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پیدا ہوا تھا میرا بھائی, تو میں نے دوسرے شہر دیکھے نہیں. تو جو آپ کے آڈینس ہیں آئی ہوپ کہ وہ مائنڈ نہ کریں. کراچی میں ہم بچپن میں تھے تو ہمیں مجلس سکھایا گیا تھا کہ اہل تشیع لوگوں کی ہے, اور وہاں صرف ماتم ہوتا ہے, اور وہاں ہم جاتے تھے بالکل بچپن میں, اور ہم جاتے تھے تافتان کے لیے اور کھیر کے لیے. صحیح. تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ مجلس تو یہی ہوتی ہے. تو جب میں یہاں تھا نیو یارک میں, اور میں جب وہاں شیشہ پیتا تھا, آپ پتہ ہے شیشہ جب آپ پیتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو میں نے بولا یار مجلس کا مطلب کیا ہے. تو میں نے جب گوگل کیا میں نے بولا یہ کیا ہے, مجلس کا مطلب تو بیٹھک ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا بچپن میں کہ صرف وہ اہل تشیع کی ہوتی ہیں, وہاں تافتان ملتے ہیں, وہاں کھیر ملتے ہیں, وہاں ماتم کرتے ہیں. ایسا تو کوئی سین ہے ہی نہیں, یہ تو ہمیں غلط بتایا گیا. مجلس کا تو مطلب ہی الگ ہے, بالکل بیٹھک. تو اس دن سے پھر میرے دماغ میں وہ اڑ گیا یار. میں نے کہا I'm gonna come up with a name, بیٹھک مجلس. اور پھر میں نے حالیہ میں 5-6 سال پہلے پھر میں نے اپنی ایک ٹیگ لائن ایڈ کی, مجلس where friends meet. صحیح. تو یہ مجلس کا جو آغاز ہوا وہ ایسے ہوا. اچھا مجھے اس میں ایک چیز بتائیے گا, کیونکہ میں تو مجلس میں خود آتا ہوں. جی جی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت سے کیفیز میں دنیا میں گیا ہوں, مطلب میں جہاں بھی جاتا تھا میں جاتا تھا, لیکن مجھے یہ والا ماحول نہیں ملا. یہ بتائیے گا کہ آپ ان جنرل جیسے کیفیز میں نے بتایا کہ لوگوں کی نارملی ایک تو سائیڈ انکم ہوتی ہے, لوگ اس بزنس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. میں آپ کے کیفے میں جب آیا ہوں, یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے, میں جب بھی لوگوں کو مارکیٹ کرتا ہوں آپ کے کیفے کی, مطلب میں خود کرتا ہوں. بالکل مجھے پتا ہے مجلس مارکیٹنگ نہیں کرتی. تو اب میں جس سے, جیسے ابھی میں ان سے ملا ہوں اور میں نے انہیں بھی یہی بتایا, بالکل میں جس سے ملتا ہوں میں اس کو لازمی بتاتا ہوں, اور اس کی اصل وجہ وہ آپ ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ. میرا میرا صرف سوال یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈیکیشن ہے, جیسے میں کیفے کے اگر میں تھوڑا الیبوریٹ کروں, میں ایک دن بارش میں مجلس آیا, باہر بارش تھی اور میں آیا, اور اس دن بھی مجھے آپ کی بیسمنٹ کی وائٹ ٹائلز, اگر آپ کو تو یاد ہے, وہ اس دن بھی چمک رہی تھی. جی. تو وہ میرے لیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اتنے کنسرنڈ کوئی بزنس مین اگر اپنی چیزوں کو لے کے, ایک تو وہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے. مطلب نارملی میں نے کیفیز میں نے بھی دیکھے ہیں, اس طرح کیفیز نہیں ہوتے. دیکھیے یار میری جان, میں اس میں یہ کہوں گا کہ آلسو
you know, ایک ہوتا ہے نا within, like مجھے لگتا ہے کہ my childhood was very difficult as far as lack of money and resources, cleanliness کیونکہ we don't have the resources, we don't have financial. اور آلسو جیسے ایز یو گرو اولڈر یو آلسو فالو اسلام. تو میں اسلام بہت فالو کرتا ہوں, دکھتا نہیں لوگوں سے مولوی نو, لیکن میں ہوں بہت زبردست خطرناک قسم کا. بلیز میرے جو ہیں, آپ کو پتہ ہے مجلس کی جو ریسٹرکشن پالیسیز ہیں, بہت سے لوگ, میں اس لیے آلسو فیمس ہوا ہوں کیونکہ لوگ بولتے ہیں یار یہ مجلس ہے یا مسجد ہے میرا بھائی, سوٹ پہن کے کیوں جاؤں مجلس میں. تو کانسیپٹ یہ تھا بیسکلی فار کلیننس, رائٹ. تو کیا تھا جو نیگیٹو تھی میری publicity, negative reviews, it was about hats, saggy jeans, لڑکیاں جو ہیں they are wide open. تو کیا تھا, میں نے ایسا environment create کرنا تھا. آپ کے بھی کچھ جاننے والے ہیں, ان کو بھی بڑا مسئلہ تھا مجلس آنے کا, اور وہ آ کے چلے گئے بیٹھے, تو آپ نے خود وٹنس کرتے ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں ابھی حالیہ میں وہ پھر اپنی وائف وغیرہ وہیں لے کے آتے ہیں. Exactly. تو یہ چیز میں نے شروع سے ایکچولی what I did was I captured the very niche market of family oriented. عرب کلچر میں یا ٹرکش کلچر میں شیشہ جو ہے وہ بڑی عام ہے, اور وہاں کیفیز میں بچے بھی آتے ہیں وغیرہ. نیو یارک میں جو ہے جو ینگسٹرز ہیں جو دوسرے اون کرتے ہیں کیفیز, اللہ جانے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ build a brand not for today, for generation, leave a legacy. سب نے مرنا ہے میرا بھائی. Now it's up to you how you want to die. You want to die as a normal guy, or you want to die as a somebody and land it in the history books of there was a purpose you were born. So that was the whole purpose about anything. Okay, you know, see the thing is that you have to know that you're going to die, right? See, that's Islam بھی کہتا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے, ٹھیک. So when you have nothing to lose, right, then you said, okay, you know what, alhamdulillah, I woke up today, I got another chance, I'm going to do something. تو جو موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں ہم, it plays a big role also, how close you are to Islam. See, ایک ہوتا ہے کلچرل اسلام, ایک ہوتا ہے اماں نے سکھایا, ابا نے سکھایا, صحیح ہے, پپی نے سکھایا وغیرہ وغیرہ. ایک ہوتا ہے کہ within you go out there, whether it's YouTube, whether it's Maulanas or Mufti Mink and other, you know, Bilal said there are so many good speakers, Islamic speakers, you could follow it and then you put two and two together. So it's inspiration. I mean, چونکہ میں مسلمان ہوں, اور آئی تھنک اوپر سے ایسا اللہ میں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وڈ سے کہ میں دوسری راؤٹ پہ نکلتا ہی نہیں. دوسری راؤٹ پہ بھی نکل سکتا ہوں, اسٹرپرز ہو گئیں, لاس ویگس چلا گیا, پیسے اڑا رہے ہیں جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں. آئی مین میں کسی کو جج نہیں کرتا, بٹ آئی گیس آئی ایم ناٹ ان اٹ. تو میرا یہ کہ اوپر والے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, تو میرا دھیان جو ہے وہ اچھی طرف جاتا ہے. اور چونکہ میں جگہ میسر کرتا ہوں لوگوں کی نماز کے لیے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ مجلس میں آیت الکرسی ٹنگی ہوئی ہے, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اگر آپ کبھی جلدی آئیں تو وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو میرے بہت سے نان مسلم کسٹمرز آتے ہیں, دے اپریشیٹ, دے نو دیٹ آئی ایم ویری اسٹرکٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. قرآن کی تلاوت سے پہلے میں دروازہ کھولتا ہی نہیں, ڈزنٹ میٹر ہو دیٹ از, جب تک قرآن نہیں ختم ہوتا میرا بھائی متا. تو یہ ایک میرے بلیفس ہیں, اور نماز کی جگہ میں وہاں فراہم کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجلس رمضانوں میں شغل لگتا ہے, اور روزہ نہیں شغل لگتا ہے, لیکن رمضان میں زیادہ شغل لگتا ہے. تو جو صفائی کی آپ نے بات کی ہے وہ ایک تو کلیننس ہے, ٹھیک ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جب بہت سے, آپ بھی یہاں آئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ آتا ہے یا امریکہ آتا ہے وہ بس امریکہ آتا ہے نام کے لیے, بٹ امریکہ دیر از سو مچ تھنگس یو لرن, یور کلیننس, یور ایتھکس, لاٹ آف تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو, یو نو, وین یو کم ٹو امریکہ. یہ نہیں کہ بھائی ویزا لگ گیا, لاٹری میں کھل کے آ گئے. There's a rules and regulation you need to follow. تو کیا ہوتا ہے کہ میں obviously پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, by birth, ٹھیک ہے, میں یہاں grow up ہوں, یہیں میں نے junior high school, whatever. So I would say that people come to America, right, that you need to understand that when you come there's a rules and regulation. Why anyone want to come Majlis? Because of the cleanness. So what I did was I captured the niche market of people. They says, okay, why Majlis? Oh, music اتنا loud نہیں ہے وہاں پر, صاف ستھرے ہیں, پروفیشنلزم ہے, اور سب ہسمکھ لوگ ہیں. سو بیہائنڈ دا سین, فرسٹ آپ مجلس آنے سے پہلے آپ کا ڈیکور ہے, ٹھیک, آپ کی کلینز اینڈ ایون سائڈ واکس. میرا ایک کنٹینر باہر رکھا ہوا ہے گاربیج کے لیے, سو پیپل ڈونٹ لٹر. آلسو آئی ہیو اے سرکٹ بڈس ڈسپوزیبل, 2 کنٹینر ہیں, وہ میں اپنی جیب سے 3 months 6 مہینے میں چینج کرتا رہتا ہوں.
aapne plants dekhe hain presentable. So any nice restaurant you go in New York or local area, when you see the curb appealing, you already think like, wow, it's a very nice place. So jab ye, again, it's all about what type of person are you, right? I'm not all about money. I'm all about enjoying the moment, the ambience. So I do make money, alhamdulillah. I do make a lot of money, but I also spend a lot of money. ٹھیک ہے نا. تو وہ صفائی میں اب امیجن کہ I have bought a special soap straight from imported from Turkey for bathroom. Who's gonna pay $89 for soap? لیکن guy like me, کیونکہ I saw in a Turkey, ٹھیک ہے, اور I'm love like passion about Majlis that I tell people like میری جان تم جاؤ soap use کرو and tell me what you think. میں رضوان بھائی میں گن کے چیزیں بتا سکتا ہوں آنیسٹلی, مطلب میں بڑا اچھا آبزرور ہوں. بالکل. کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو ہر چیز سے سیکھنا چاہیے. تو میں اگر میں مجلس کی اگر میں بات کروں تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں. مطلب مجھے آج میں آپ کو ایک دوست کی بات بتاؤں کہ وہ میرا دوست تھا, تو وہ ہیٹ پہن کے اکثر آتا تھا مجلس, تو اسے 2-3 بار وہ باہر نکلا ہوا ہے وہاں سے, آج ہی بات کر رہا تھا. لیکن اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ گیا میں اسے لے کے آیا دوبارہ, اس نے کہا برو اس جیسا ماحول مجھے کہیں نہیں ملا. میں اب تیار ہو کے جاؤں گا لیکن جاؤں گا ادھر ہی. دا پوائنٹ از کہ میں کس چیز کی بات کروں. اگر میں آپ کے جیسے آپ نے واش روم کی بات کی, یہ ساری اب نارملی لوگوں کے کیفیز بہت اچھے ہوتے ہیں, واش روم میں جاؤ گے نا تو وہ بہت گند مند ہے. یہ بڑا ایک ہمارے جو دیسی حضرات لوگ ہیں جو ریسٹورینٹ اون کرتے ہیں, آئی تھنک موسٹلی پیپل دیٹ آئی نو دے اون ٹرکش ریسٹورینٹ, کیونکہ مجھے ٹرکش کھانا پسند ہے اس لیے. تو any again it come back to again your belief in Islam, صفائی نفس ایمان ہے. تو especially eating place you don't have to spend millions of dollars, ٹھیک ہے. آپ اس کو اگر مینٹین کریں گے نا, تو اگر آپ کا کھانا گندا ہے نا, ٹیسٹ گندا ہے, بندہ آ کے باتھ روم میں ہاتھ دھو لے, بولے یار کھانے میں تھوڑا کام ہو سکتا ہے لیکن باتھ روم بڑا صاف ہے, تو ہم لوگ کے اوپر آلریڈی ایک کالا مارک لگا ہوا ہے کہ باتھ روم گندے ہوتے ہیں. اچھا, اور مجھے اتنا ہی شوق ہے اپنے باتھ روم کلین رکھنے کا. تو آپ نے آلریڈی دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ, اور میری ایکچولی چیک لسٹ ہے ایوری 30 minutes ریسٹورینٹ اینڈ ریزورٹس میں یوزلی جب آپ جاتے ہیں تو وہاں ایک چیک لسٹ ہوتی ہے. تو میرے پاس ایک کرو ہے, اٹس اونلی ہارڈ فار ٹو میک شیور کہ باتھ روم ایوری 30 minutes has been checked. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے آپ کو باتھ روم ہمیشہ صاف رکھتے ہیں. اور ایکچولی آپ بھی کبھی نوٹس کریں گے, میں سوٹ بھی پہنا ہوگا نا تو میں اندر گھس جاؤں گا, کیونکہ لوگ بزی ہیں, اینڈ دیٹس وائی یو ٹیک اے پرائڈ آف یور برانڈ, ٹھیک ہے نا. I'm not gonna wait for میرا گائے جو ہے از بزی. You are the boss, you're the leader, ٹھیک ہے نا. jump on and help in. میں رضوان بھی اس بات پہ میں یہ چیز ایڈ کر سکتا ہوں کہ نارملی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ آپ بہت سی جگہ جاتے ہو, بہت سی جگہ کھانے کھاتے ہو, آپ کبھی کسی اونر کے ساتھ آپ کی اتنی محبت ہے, وہ آپ کی کبھی انسپریشن نہیں بنتا. بالکل. اب اس لیے نہیں ہے کہ کوئی آپ کوئی بلینئر ہیں یا کچھ ایسا چل رہا ہے, نہ میں کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں, مطلب کوئی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, لیکن میں آپ کی آنیسٹلی جہاں بیٹھتا ہوں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں, اور مجھے آپ بڑے انسپائرنگ لگتے ہو. اس کی ملٹیپل ریزن, جیسے میں آپ کو اپنا ایک پہلا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. میں پہلی بار آیا تو آپ کا سب سے پہلا سوال جو آپ کا سب سے ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے بھیجا. اتنا کانفیڈینس میں نے کبھی کسی اونر میں نہیں دیکھا. بالکل. کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کو کوئی ریفر ہی کر رہا ہے. بالکل. وہ ایسے نہیں آ سکتا کیونکہ مجلس مارکیٹنگ نہیں کرتا. بالکل. پھر نمبر 2 میں نے دیکھا, ایک تو میں نے آپ کو آج تک کوئی سوٹڈ بوٹیڈ ہی دیکھا, میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. میں آپ سے آگے بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ کہاں سے موٹیویشن آتی ہے. بالکل یار, میں نے کبھی اتنا اونر ڈیڈیکیٹڈ نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے کہ میں آیا ہوں اور آپ میرا کھانا بھی سرو کر رہے ہو, حقہ بھی اٹھا دیتے ہو. اب نارملی اونرس کو لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی بہت وہ ہائی فائی چیز ہے اور انہیں کچھ نہیں کرنا. میں مالک ہوں, اور میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ اس وجہ سے کتنے لوگوں کے دل میں گھر کر جاتے ہو. بالکل. کیونکہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہو. میں نے آنیسٹلی بتاتا ہوں, میرے وہ جو کینیڈا سے گیسٹ آئے انہوں نے بھی مجھے ایک بات کی کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ اور اتنا گیسٹ کو, مطلب مجھے پتا ہے کہ اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں, آپ میرے پاس آتے ہو ہمیشہ اور آپ مجھ سے بات کرتے ہو, اٹھ کے ملتے ہو. بالکل. مجھے اتنے میں ہی میں خوش ہو جاتا ہوں کہ یار ایک بندہ اتنا بڑا آدمی میرے پاس چل کے آ رہا ہے, مجھ سے حال پوچھ رہا ہے, مجھ سے میرے کام کا پوچھ رہا ہے, تو انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یار ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جو آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے میں جب آتا ہوں اور آپ کی وہ جو مجھے چیز پسند ہے, آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو, ہر ایک کو ٹائم دیتے ہو, آپ کو سب کسٹمرز کا پتہ ہے. یہ بہت کم لوگوں میں مجھے دیکھنے کو ملتا ہے. یار میری جان بیسکلی کیا یار, آئی تھنک دیٹ اٹ کمس ود ان, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کا ڈیڈیکیشن اینڈ پیشن. سی آئی ایم ریئلی پیشن اباؤٹ واٹ آئی ڈو.
چاہے وہ کنسٹرکشن ہو, چاہے وہ لوگوں کی سلام دعا ہو, میں دل سے ملتا ہوں. اور ہر کسی کو دل سے اس لیے ملتا ہوں کیونکہ میری نیت صاف ہے, میری نظر صاف. تو اللہ میاں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ مجھے اس نے راہ راست پہ رکھا ہوا ہے. اور آنیسٹلی جتنا مجھے دیا ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں. جتنی اس نے مجھے عزت دی ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں. از گیون مور دین آئی ڈیزرو. تو میرا صرف یہی رہتا ہے لوگوں کا, میں بڑا قائل ہوں اس چیز پہ کہ حلال اور حرام. میرا یہ ماننا ہے یہ کہ آپ لوگوں کو پیسے چارج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسلام میں بھی یہی ہے, when someone give you a معاوضہ make sure give them what they paid for. ٹھیک, تو میری یہ کوشش رہتا ہے کہ لائک آئی سیڈ, میں نے کہا کہ آپ اتنے پیارے بندے ہیں, کبھی آپ نے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں مانگا, نہ میں نے کبھی کسی کو دیا, ٹھیک, تو نہ میں کسی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے ڈسکاؤنٹ دے. دیٹس نمبر 1 رول, ٹھیک, ڈونٹ ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام اینی ون. تو جو ملنا ملانا ہے, آئی گیس اٹ رنز ان مائی بلڈ لائن بینگ فرام لکھنؤ, کیونکہ میرے ابا جو مرحوم تھے وہ لکھنؤ سے تھے. اینڈ آئی گیس دے ٹاٹ می ویل کہ بندوں سے کس طرح ملنا ہے, دل سے ملنا ہے, پیار سے ملنا ہے. تو میں گھنٹوں کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہوں. آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ میں یوزلی بیٹھتا ہی نہیں کسی کے ساتھ, چاہے میں گھنٹہ کھڑا رہوں, 2 گھنٹے کھڑا رہوں. آئی تھنک دا لانگسٹ ایور آئی اسٹینڈ واز 2.5 hours ٹاکنگ. تو بہت لوگوں نے بولا کہ عثمان بھائی یار آپ بیٹھ جائیں میرے پاس. میں نے کہا جانی آپ, میں نہیں بیٹھ سکتا. بولتے کیوں؟ کوئی بات نہیں, میں آپ کو پے. میں نے کہا جانی پیسے کی بات نہیں, ایک میرے اصول ہے. تو میں اگین بیک ٹو مائی بل آف رائٹس جو ہوتے ہیں میرے, تو اصول میرا یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ سٹ اینی آف مائی کسٹمرز. نمبر 1 ریزن آئی ٹیل یو, آج میں بتاؤں گا ریزن کیا ہے. چاہے آپ لڑکی ہیں, لڑکا ہیں, دادی اماں ہیں, جو بھی ہیں, ڈونٹ کیئر. ایک گیسٹ ہے نا, اس ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ پہ $10 خرچ کر رہا ہے, 10,000 خرچ کر رہا ہے, 10 million خرچ کر رہا ہے. ایک گیسٹ کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک, چاہے وہ آپ کا لنگوٹی ہے یار کیوں نہ. سو یو ہیو ٹو ٹریٹ اے بزنس لائک اے بزنس, ٹھیک. تو میں جو پیار محمد سے ملتا ہوں وہ ایکسٹرا ہے, ٹھیک. آئی میک شیور کہ جو میرے بیڈ ایکسپیرینس تھے پریویسلی, میں جہاں جاتا تھا وہاں وہ ایسا ماحول میسر نہیں تھا. نو میٹر ہاؤ مچ منی یو پے ٹو یور امپلائیز دے کین ناٹ بی یو, ٹھیک. ادروائز وہ مجلس نہیں کھولے میرے سامنے. اللہ میں نے ان کو اتنی ہی عقل دی ہے اور دیا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اچھے ہیں, آنیسٹ ہیں. اللہ میں نے مجھے جتنا دیا ہے عقل وائز اور نالج وائز میں وہ یوز کر رہا ہوں. تو میرا یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی آئے مجلس, ٹھیک ہے نا, اس کی نا خاطر تواضع ہو. وہ بندہ جا کے بس بولے یار مزہ آ گیا. اور مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ وہ میری جگہ پہ آیا اور میں نے نہ سلام لیا نہ سلام دیا. تو میری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر کوئی جو آئے دروازے سے, اور اسپیشلی ریفرل آئے, کیونکہ جو تمہارا کوئی مسئلہ ہوا نا, یار میں نے کہا سے بات کر لوں گا اس سے, اس کے گیسٹ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بیچارہ, میں نے جیسے تمہارے کینیڈا والے گیسٹ تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان کے دل میں یہ رہ جاتا نا کوئی چیز اوپر نیچے کہ یار مزہ نہیں آیا, ٹھیک. ابھی میں نے تمہیں چھوڑ کے ان پہ فوکس کیا, اب وہ جائیں گے, وہ تمہاری واہ واہ کریں گے, تمہاری واہ واہ کریں گے تو دیٹ مینس میری واہ واہ. تو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے میری. تو میں ہر کوئی آتا ہے آئی میک شیور سلام کرتا ہوں. میں کھڑا اس لیے رہتا ہوں کہ کل کو یار تم بیگم کے ساتھ آئے ہو, کل کو تمہاری فیانسے ہے یا تمہاری کو ورکر ہے. سو آؤٹ آف a respect context, even though guys, like not only a female, a male as well, ٹھیک ہے نا, I draw a strict line in a business industry where I do not cross it, ٹھیک ہے. No matter how cool I am, how cool you are, we'll be friends, but when you come in as a customer, I treat you like a customer and give you the best service that you deserve. That's the key. ایک سوال ہے جی, ہاؤ ڈو یو ہینڈل نیگیٹو ریویوز اور فیڈ بیک. یہ سلیمان نے پوچھا سالکوٹ سے کہ کس طرح جی آپ اپنے نیگیٹو فیڈ بیکس کو ہینڈل کرتے ہیں. پھر سے کوشچن پوچھے میری جان, آپ ہاؤ ڈو یو ہینڈل نیگیٹو ریویوز اور فیڈ بیک. اچھے تو سارے کر لیتے ہیں, آپ نیگیٹو فیڈ بیکس کیسے. یار دیکھو میں بھی انسان ہوں, رائٹ, اور مجھے کبھی کبھی واقعی بڑا غصہ آتا ہے کیونکہ یو a guy like me who really about service, about quality over quantity, نیگیٹو ریویو دیکھیے کبھی غصہ تو بہت آتا ہے. میں نے ایکچولی I'm gonna tell you I have learned for past 5-6 years how to treat them, ٹھیک.
तो जो भी एजुकेटेड कस्टमर्स होते हैं ना, दे लुक एट द कमेंट्स. तो आजकल सारे कमेंट्स पढ़ते हैं. मैं समझता सबसे पहले सिर्फ वो बंदे स्टार्स देखते हैं. सही. ठीक है, मोस्टली लोग मेरे जैसे बंदे जिनके पास टाइम नहीं है वो स्टार्स देखते हैं. लेकिन मोस्टली जो ट्राइंग टू पे विजिट टू अ प्लेस, दे विल लुक एट द कमेंट्स कि आजकल का कस्टमर इज़ वेरी एजुकेटेड कंपेयर टू कपल ईयर्स अगो. तो हर कोई कमेंट्स पढ़ता है कि मसला क्या है, इसकी रेटिंग ख़राब क्यों, उसका 1 स्टार क्यों है. तो पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था. मैंने कहा यार मैंने हर चीज़ मैंने उनको इतना, मैं जो है हार्ड वर्किंग हो यार, मैंने साला पसीना यहाँ आ गया है जी, मेरी शर्टों की बैजा हो गई है, मेरे गला फट गया है एंड और मैं बिच गया हूँ रास्ते में, और फिर भी बंदा यार 1 स्टार देके गया है. ऐसा क्या किया मैंने मेरी जान, मुझे बता तो सही भाई. और वो ऑब्वियसली छुप के वो चले जाते हैं 1 स्टार. तो मैं कहता हूँ भाई 1 स्टार है ना मेरी जान, मुझे अभी बताओ ताकि नो प्रॉब्लम, आप 1 स्टार दे दें. लेकिन आपने जो मुआवजा दिया ना उसकी सर्विस, आप अगर आपको कुछ नहीं पसंद आए मुझे बताएं. तो इन बिगिनिंग आई वाज रियली मैड. फिर मैंने सीखा, लोगों ने से भी बताया, मेरी लोगों ने थोड़ा सजेशन दिया, मेरी वाइफ ने सजेशन दिया कि टेक इट इजी, टेक अ स्टेप बैक, ठीक, टू सी कि don't get angry, right? Because people don't know. There's a lot of people who abuse you because you're famous for something, could be the haters and whatnot. And actually I've learned that if you don't have a haters, meri jaan, then you're doing something wrong. If you're doing something right, you're going to have a haters. The haters going to make you success. So जो negative होते हैं ना, वो could be haters or could be a legit. तो मैं उनका review पढ़ता हूँ and then I always start with, I am sorry that you experienced at my establishment. That's my first line in every single good or a bad review. Please let us know what was situation like, how can we improve it, what do you suggest that we could do, so inshallah next time you come in we will give you the best service as you deserve, whether it's the food, whether it's the shisha. Please let us know, and next time when you come in, please look for a manager and let them know that you were here and you had that kind of experience. We appreciate your business, we look forward to see you again. ये तो Thank you for your business. ये 1 स्टार का है. ये मैंने विटनेस किया हुआ है कि मैं जब आया था आपने मुझे एक ही चीज़ का पूछा था कि मुझे बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा. बिल्कुल. तो आई गेस अगर आप कस्टमर के साथ जो इन शॉर्ट आंसर यही है कि आप कम्युनिकेट करो, उनसे पूछो right away. और ये it goes with the team ना, कि you gotta have a team whether it's in any type of trade. तो team needs to know कि now is everything on social media, ठीक है ना. तो you work hard, you know, and people need to know. And it's also a learning lesson for me. If I'm getting a 1 star or 2 star, why I'm getting a 1 or 2 star? What we doing wrong? How can we fix that? Instead, you're getting mad at the customer and you're cursing them. You're like, oh, you're teaching me how to do this business. That's a wrong approach. You in a business world, people, you admit your mistake. Like I will admit my mistake. Yeah, मेरी जान ये चाय सही नहीं बनी है, हुक्का सही नहीं है. I'm really sorry. Tell me what I could do for you to make this up. Beautiful. अगला सवाल है रिजान भाई, what advice would you give to aspiring entrepreneurs looking to start their own restaurant or business? उमर पूछ रहे हैं मेलबर्न से जी. यार उमर भाई एडवाइस बताएं कुछ. एडवाइस यही होगी मेरी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्टोरेंट बिजनेस इज वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट विद यू. इफ यू डोंट पैशन अबाउट इट, so in my place as a Majlis of New York, it's the reason why I'm very successful. There's many reasons behind the scene, right? So I am the one who cooks. I know how to cook on a grill. I'm the one who create the menu. I'm the one who's tasting the menu. I'm the one who's buying the utensil, the cups, the plates, the napkins. Like I'm really involved with the drinks. Aapko pata hai, I do travel a lot. I go to Turkey a lot. I go to Turks and Caicos a lot. I do go to Dubai. I mean, I go pretty much everywhere with my family, and I discover a lot of things that I could improve in my restaurants. I do take a lot of ideas from other restaurants as well. I bring it back to my restaurant. I test them. I do spend a lot of money on testing. So the answer to this question is, how can you open your restaurant business? It's very tough. There's no guaranteed of that you will be succeed. A lot of banks don't really lend you money because it's a 60% of failure business. So a lot of people don't really give you any money. It's a very lower chance for restaurants in what I've learned in New York. My banker, I was just wondering, like, listen, if I want to do, whatever he said, it's very tough for a restaurant to lend the money because they are our
number one failure business in the industry. So I would suggest that if you trying to open, first you need to know the location. One, location. Two, you got to have a very unique product that you're really good at. Three, you have to be passionate about it, Meri Jaan. You have to, if you have no passion, it's just not going to work. So all the money you're going to put in the restaurant, you expect people to come in. You got to have a very unique idea that people will come to you just like the way people come see me. परफेक्ट रिजवान भी अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. अहमद भाई पूछ रहे हैं सियालकोट से, आप पॉजिटिव कंपनी कल्चर कैसे मेंटेन करते हैं और अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंसेस डिलीवर कर सकें? So actually answer that question is very simple. For you to you gotta have a leadership skills. That's the key. ठीक है ना? And when you start hiring people around you or select a team, ठीक है ना? So it's not an easy task to finding the right people. So I would say is the way it works to get a right crew. Mm-hmm. It doesn't happen overnight. Sorry. So you have to look for the specific people who has a fire, who really want to be there with you, share the same dream. And as a leader, as a boss, you also have to understand your employee goal. So mere jo bande hain, the way I hire them, I ask them, what do you want? What do you see yourself in 5 years? What are your goals are, a short term and long term? And then I discuss and see if he's capable to work for me, with me or not. And then I also make sure that I financially secure him. So no one could go and grab him. Oh, let me, आजा मेरे पास मैं तेरे को $50,000 ऊपर देता हूँ. You know what I mean? That happens all the time. That's true. तो क्या होता है इस इंडस्ट्री में आपकी team is everything. देखें आप as a leader I am, if I don't have a good team, I cannot succeed. सही. Majlis में is 600 plus capacity. That means I have over 200 tables. That means that every day we put out 300 hookahs plus food. So I have 15 people working for me. So it's a big payroll. It's a big team. Every day we go huddle. So basically when we say huddle, ke jab main jata hu Friday night, yeah, every day pretty much, I pull a quick meeting. My main guys. I have managers, I have assistant managers, and then I have, buzz boys. I have a guy, dishwasher. The key of my success is I treat everybody with love and respect. I go say salam, say hello, every single person every day I walk in. And if you ever stay late in my restaurant, you would see everybody say bye to me every night. Before they clock out, say bye. Boss, thank you so much. Good night. क्या बात है रिजवान भाई. अगला सवाल है जी, एक रेस्टोरेंट ओनर ने पूछा है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया. उन्होंने कहा जी आप कैसे मेंटेन करते हो कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड सर्विस? Very important in a restaurant industry. Very good question. Actually, it's very hard. Also, इसमें restaurant वाले जो बेचारे हैं उनको पता होना चाहिए. उनको ही पता है. मैं भी restaurant owner हूँ. It's very hard to maintain the same taste because क्या होता है कि if you're not really a chef, if you're not really a cook, you have to rely on other people. जब other people आते हैं, again, it's very hard to find a good people who could keep the consistency of a taste of the food. Certain type dish जो है, it's very hard to maintain them. बहुत से लोग होते हैं when they have no goals, they just only after the money, they say oh मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं और पहले मेरे खर्चे इतने हो गए हैं और बॉस पैसे कमा रहा है और मेरी तो जो सैलरी वो इतनी है तो मैं बस इतना ही काम करूँगा. तो I always make sure you find the right person who's cooking for you, क्योंकि जो chef होता है, if you're not cooking, then someone that family members of yours or someone that you trust, you have to share their dream, what their goals are. I make sure that the person who's handling your menu are satisfied financially, stomachly, make sure his stomach is filled. If he requires respect, you give him respect, and also draw a line. So basically, मैं ये कहूँगा कि जो बंदे आपके kitchen में होते हैं, they are the key to run your business. So you want to make sure that you keep them happy. At the same time, you don't want to be hostage also by them. There is a lot of restaurant owners who become a hostage क्योंकि जो chef है बोलता भाई मैंने को तो इतने पैसे चाहिए. So you have to be ready. So basically, you always have two people, a main cook and line cook and a line assistant. So मेरी जो success ये है कि I always have a one person extra payroll in a kitchen just in case, and I make sure they're not from the same country or same state.
so there's no friendship going on. تو یہ ایک ایکسٹرا پے رول میرا رکھتا ہے جسٹ دس وائی. اور اوپر سے آئی ہیو اے فیملی ممبر وچ آئی really love. This guy is my cousin brother, and he's been with me for past 20 years. Any business I am, he's always there. So alhamdulillah, because of him, he's there, and he's also there, so he also kind of looking after my interest. Aur jo mere aur bhi bande hain, I make sure they happy. So the key of any success to make sure the quality is there is your people. آنیسٹلی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی بہت سے سیشن کرنے پڑیں گے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے آنیسٹلی بہت سیکھنے کو ملا ہے, تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بھی بہت سیکھنے کو ملا ہے, بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسج لوگوں کے لیے کوئی آپ یوتھ کو دینا چاہیں, کہ آج کل کے بچوں کو, میرے جیسے بچوں کو, کوئی ایک آپ اپنی طرف سے کوئی میسج دینا چاہو؟ میسج میں کیا دوں گا لوگوں کو؟ آئی مین اٹس ویری سمپل لائف. آنیسٹلی میں نے جو لرن کیا اپنے فادر سے, لوگوں سے, آئی ہیو فرینڈز دے آر بلینئر ملینئرز, اینڈ اٹس یو گاٹا ہیو اے گول, یو گاٹا ہیو اے ڈریم. وداؤٹ اے ڈریم دیر از نتھنگ. سو یہی چھوٹی سی ایک بات ہے جو میں کہوں گا. بیسکلی اردو میں مجھے زیادہ بیان کرنا نہیں آتی, لیکن میں یہ کہوں کہ انسان کے ایک اصول ہوتے ہیں. اگر ہر انسان اصولوں پہ چلے, یہ بیکم سکسیزفل. اور وہ اصول کسی کے لیے جھکنے نہیں چاہیے. No favorism, no nothing. Also, you gotta have a fire within. There is a reason. There should be a goal. Like a very famous said, I think it was in a American Navy, بندے نے کہا کہ the first task when you get up every day is make your bed. Once you make your bed, as the first task, you got it done. تو اگر آپ اپنی زندگی صرف صبح اٹھ کے اپنا بستر صحیح کر لیں, you're done with the first task. تو یہی میرا نہیں خیال اس سے زیادہ مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر, بڑا مزہ آیا. بڑے اچھے بندے, آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ بلایا. آئی ہوپ یور آڈینس اپریشیٹ اٹ. بٹ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ جیسے بندے ہونے چاہیے, اور لوگوں کو آپ سے بھی سیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ ینگسٹر یوتھ ہیں, آپ ملٹی ٹاسک کرتے ہیں, آپ مجھے بھی ٹائم دیتے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. اللہ میں آپ کو مبارک کرے, آپ کو سکسیزفل ہو. ڈیڈیکیشن جو آپ کا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہم ٹائمنگ بڑا مشکل تھا, لیکن آپ کا ڈیڈیکیشن تھا کہ آپ نے بولا کہ رضوان بھائی کو بلانا ہے. تو آئی سلوٹ فار دیٹ, اینڈ آئی آنیسٹلی فیل ویری لکی کہ آئی ہیو اے پرسن لائک یو ان مائی لائف ہو ریئلی کیئرز, اینڈ آئی وش یو اے ویری سکسیزفل فیوچر. مے اللہ بلیس یو, یو آر سچ اے گریٹ مین. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ رضوان بھائی, اور بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا. آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوال ہو, آپ کامنٹ کر سکتے ہو یا مجھے میسج بھی کر سکتے ہو. میں کوشش کروں گا اس کا جواب دوں گا. بہت شکریہ, اور ہم ملتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو رضوان. تھینک یو.